السلام علیکم۔ ایج اینڈ ایج انفو چینل میں آپ سب کا ویلکم۔ آج ہم شب معراج کا ذکر کریں گے۔ شب فارسی زبان میں رات کو کہتے ہیں اور معراج کا لفظ عروج سے آیا ہے اور عروج اردو میں بلندی کو کہتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس رات یعنی رجب کی 27ویں شب کو سب سے بلند مقام پر لے جایا گیا تھا، اس لیے اس کو معراج کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اسی مخصوص رات یعنی معراج کا ذکر 2 جگہ کھلے الفاظ میں آیا ہے، ایک سورہ بنی اسرائیل اور دوسری سورہ نجم میں۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1 میں ارشاد ہے کہ وہ ذات پاک ہے جو ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام خانہ کعبہ سے مسجد اقصی بیت المقدس تک جس کے گردا گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں لے گیا تاکہ ہم اسے اپنی نشانیاں دکھائیں۔ اور سورہ نجم آیت نمبر 8 اور 9 میں اس طرح بیان ہے، پھر وہ یعنی اللہ نزدیک آیا اور آگے بڑھا سو 2 قدموں کے فاصلے پر یا اس سے بھی کم ہو گیا، پھر اللہ نے اپنے بندے کی طرف وہ وحی بھیجی جو کہ بھیجنی تھی۔ یہ 2 جگہ ہے جہاں معراج کا ذکر قرآن میں آیا ہے۔ اب ہم اس رات میں ہونے والے اہم واقعات کے بارے میں بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو مل سکے، اور ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں۔ معراج کا واقعہ ہجرت سے پہلے کا ہے۔ ہجرت کے سال سے ہی اسلامی تاریخ شروع ہوئی ہے، تو ہم اس کو اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ یہ واقعہ 11 نبوت کا ہے، یعنی جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کا اعلان کیے 11 سال گزر گئے تھے، یعنی جب آپ کی عمر شریف 51 ختم ہو کر 52 شروع ہوئی تھی، رجب کا مہینہ تھا اور 27ویں رات تھی اور جمعرات کی شب۔ اب جو کچھ واقعات آپ کو بتائے جائیں گے یہ سب احادیث کی کتابوں میں ملتے ہیں، قرآن میں نہیں۔ خانہ کعبہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لیٹا ہوا محو خواب پاتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام اپنی پلکوں سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک کو سہلاتے ہیں تاکہ آپ کو تکلیف نہ ہو اور نیند سے بھی جاگ جائیں۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاگ جاتے ہیں اور اپنے آگے ایک فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پاتے ہیں، جو کہ بادب کہہ رہے ہیں کہ باری تعالیٰ نے آپ کو طلب فرمایا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اس گھوڑے کا انتظام کیا ہے جس کا نام براق ہے۔ براق ایک جانور تھا جو گدھے سے بڑا اور گھوڑے سے چھوٹا اور بالکل سفید رنگ کا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو فرماتے ہیں، پھر براق پر سوار ہو جاتے ہیں اور مسجد اقصی یعنی بیت المقدس کی طرف پرواز کرتے جاتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں پہلے سے ہی سارے انبیاء اور رسول کو پاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب انبیاء کریم علیہ السلام کی امامت فرما کر نماز ادا کرتے ہیں، یہاں تک کہ سفر کو اسرا کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو سفر شروع ہوتا ہے وہ معراج کہلاتی ہے، یعنی آسمانوں کی سیر اور دیدار خدا۔ پہلے آسمان پر حضرت جبرائیل علیہ السلام دستک دیتے ہیں، اندر سے آواز آتی ہے کہ کون ہے؟ جواب دیتے ہیں میں جبرائیل ہوں۔ پوچھا جاتا ہے اور کوئی ہے آپ کے ساتھ؟ جواب آتا ہے ہاں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ پوچھا جاتا ہے کہ کیا انہیں یہاں بلایا گیا تھا؟ جواب آتا ہے ہاں، رب کائنات نے انہیں طلب فرمایا ہے۔ دروازہ کھل جاتا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے آسمان پر جاتے ہیں تو وہاں سب فرشتے خوش آمدید کرتے ہیں اور ابو البشر یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں
خوش آمدید میرے بیٹے، کیا خوب قسمت لائے ہو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیائی اعتبار سے آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، لیکن حقیقت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک نور حقیقی سے یعنی اللہ کے نور سے حضرت آدم علیہ السلام سے بہت پہلے تخلیق ہو چکی تھی۔ دوسرے آسمان پر اسی طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام دستک دیتے ہیں، اندر سے آواز آتی ہے، کون ہے؟ جواب دیتے ہیں، میں جبرائیل ہوں۔ پوچھا جاتا ہے، اور کوئی ہے آپ کے ساتھ؟ جواب آتا ہے، ہاں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ پوچھا جاتا ہے کہ کیا انہیں یہاں بلایا گیا تھا؟ جواب آتا ہے، ہاں، رب کائنات نے انہیں طلب فرمایا ہے۔ دروازہ کھل جاتا ہے۔ یہاں آپ کی ملاقات حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ہوتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل کر کہتے ہیں، خوش آمدید میرے بھائی، کیا خوب قسمت لائے ہو۔ تیسرے آسمان پر بھی یہی سوال اور جواب کے بعد دروازہ کھلتا ہے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام سے یہاں ملاقات ہوتی ہے۔ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہی الفاظ کہتے ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہے تھے۔ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام اور پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سگے بھائی ہیں، اور چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور پھر ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ اب یہاں سے اوپر عرش مولا ہے یعنی سدرۃ المنتہا کے بعد۔ سدرۃ المنتہا پر حضرت جبرائیل علیہ السلام رک جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہاں سے آگے کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہے۔ پھر اندر سے اللہ کی آواز آتی ہے، مرحبا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کی جانب دیکھتے ہیں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو اندر جانے کا اشارہ کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھی ساتھ لے جانا چاہتے تھے، لیکن اس سے پہلے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہہ دیا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں سدرۃ المنتہا سے ایک قدم بھی آگے بڑھوں گا تو جل جاؤں گا۔ سبحان اللہ، کیا رتبہ ہے ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دیدار سے مشرف ہوئے اور آمنے سامنے راز و نیاز کی باتیں بھی ہوئیں، امت کے تعلق سے، دوزخ اور جہنم کے تعلق سے، حشر، نشر، شفا، سزا اور جزا اور وہ سب چیزیں بھی جن کے بارے میں ہم نہیں جانتے ہیں۔ ان سب کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کئی تحفے بھی امت کے لیے یعنی ہمارے لیے دیے گئے، جن میں 3 تحفے یہ ہیں۔ پہلا، روزانہ 5 نمازوں کا فرض ہونا۔ دوسرا، سورہ بقرہ کی آخری آیات جس میں اللہ کو منانے کی اور مغفرت چاہنے کی ترکیب سکھائی گئی ہے۔ اور تیسرا یہ کہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو بغیر توبہ کے بھی معاف کیا جا سکتا ہے۔ بغیر توبہ کے معافی کا جو ذکر ہے ان کا تعلق گناہ صغیرہ یعنی چھوٹے گناہوں سے ہے۔ احادیث میں آیا ہے کہ گناہ کبیرہ جیسے کہ شرک، سود، زنا، ناحق قتل وغیرہ بغیر توبہ استغفار کے معاف نہیں کیے جاتے۔ نمازوں کا تحفہ لے کر جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوٹ رہے تھے تو چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے لوگوں کے مزاج کا تجربہ ہے، تمہاری امت اتنی نمازوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گی، آپ واپس جائیں اور اللہ سے کچھ تخفیف کی گزارش کیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس جاتے ہیں اور اللہ سے گزارش کرتے ہیں، اللہ تخفیف کر کے 40 نمازیں روزانہ کر دیتے ہیں۔ واپسی میں چھٹے آسمان پر پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام ملتے ہیں اور کہتے ہیں، نہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بھی بہت ہے، پھر جاؤ اور مزید تخفیف کرواؤ۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح جاتے ہیں
اور 10 نمازیں اور کم ہو جاتی ہیں۔ یہ سلسلہ چلتے رہتا ہے اور 5 نمازیں روزانہ مقرر کروا کر واپس ہوتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام پھر کہتے ہیں کہ یہ بھی بہت ہے اور کم کرواؤ۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں یا موسیٰ علیہ السلام اب مجھے شرم آتی ہے، میں نہیں جاؤں گا، اتنا کچھ تو کم ہو گیا ہے میری امت کے لیے، اب مجھ سے نہیں ہوگا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالت معراج میں تھے تب اللہ کے حکم سے ساری کائنات رک گئی تھی۔ روایتوں میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر معراج تقریباً 36 سال کا تھا، لیکن جب واپس آئے تو دیکھا کہ وضو کا پانی ویسے ہی بہہ رہا ہے اور دروازے کی زنجیر ابھی تک ہل رہی ہے، یعنی سب چیزیں پھر سے حرکت میں آ گئی ہیں۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ کسی وال کلاک کی بیٹری نکال لی جائے اور پھر کئی سال بعد اس میں پھر سے بیٹری ڈال دیں تو وہ وہیں سے چلنا شروع ہوتی ہے جہاں سے اسے روکا گیا تھا۔ یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مبارک اور ان کی عظمت کا ایک نمونہ۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے ضرور شیئر کریں۔